السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم واما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ اخلاص کی شان نزول دیکھیں گے، اور اس سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا ہمیں کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو اس وقت لوگوں کے مذہبی خیالات و عقائد کیا تھے۔ بت پرست تھے یہ لوگ، مشرکین جو تھے، لکڑی کے، پتھر کے، سونے کے، چاندی کے خود بت بناتے تھے، پھر ان کو خود ہی پوجتے تھے، دیوی دیوتا بنا لیے جاتے تھے اور ان کے سامنے نظر نیاز بھی دی جاتی تھی۔ مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ خدا ایک انسانی شکل میں آتا ہے، کچھ لوگ اس کے اوتار ہوتے ہیں۔ ایک اللہ کو یہ مانتے تھے، ایک اللہ پر یقین رکھتے تھے، مگر کیا کرتے تھے کہ یہ ساتھ میں بتوں کو بھی شریک ٹھہراتے تھے، اور کیا توضیح دیتے تھے ساتھ میں، کہتے تھے کہ بھئی ان کے ذریعے سے اللہ کی رسائی جو ہے وہ آسانی سے حاصل ہو جاتی ہے، اللہ کا قرب جو ہے یہ ہمیں جلدی دلا دیتے ہیں، تو ہم تو ایک ہی اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن ان کی بھی کرتے ہیں کیونکہ اللہ ان کی زیادہ سنتا ہے۔ اس وقت جو ہے عیسائی اور یہودی بھی تھے، تو عیسائی جو ہے ایک اللہ کو وہ بھی مانتے ہیں، لیکن کہاں پہ شرک کرتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیتے ہیں اور پھر شرک کر دیتے ہیں۔ یہودی جو ہے وہ بھی ایک اللہ کو مانتے ہیں، لیکن حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیتے ہیں۔ اور مشرکین جو ہیں وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ مجوسی جو تھے اس وقت آگ کی پرستش کرتے تھے، صوبی جو تھے وہ ستارہ پرست تھے۔ تو یہ وہ حالات تھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی اللہ کی عبادت کی دعوت دینے لگے۔ اہل عرب جو ہے یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ آخر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ہے کیسا، کس چیز سے بنا ہے، جس کی بندگی و عبادت کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو بلاتے ہیں۔ تو مختلف موقعوں پر مختلف لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے رب کے بارے میں پوچھا، اور یہ بات سب کو بڑی کھلتی تھی کہ یہ کیا صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے رہتے ہیں، کس مذہب کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ تو لوگوں کے ذہن میں مختلف قسم کے سوالات پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے۔ تو پھر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرنا شروع کیا کہ آخر آپ کا رب ہے کیسا، جس کی بنا پر آپ ہمیں سب معبودوں کی عبادت چھوڑ کر صرف اسی کی عبادت کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رب کسی چیز سے نہیں بنا، بلکہ وہ تمام چیزوں سے جدا ہے، اور وہ کوئی نیا رب نہیں ہے، وہ وہی ہے جسے تم ساری کائنات کا خالق و مالک، رازق اور مصیبت کے وقت اپنے بندوں کی مدد کرنے والا کہتے ہو، جو سب پر غالب ہے۔ تو مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کا نسب پوچھا، اور پھر یہ بھی سوال کیا کہ اللہ سونے کا، چاندی کا یا کسی اور چیز کا بنا ہوا ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں اس سورت کو، سورۃ اخلاص کو نازل کیا۔ اس سورت میں 4 مختصر آیات ہیں جن میں عقیدہ توحید بیان کر دیا گیا تاکہ ذہن میں آسانی سے بیٹھ جائے۔ یہ سورت جو ہے سورۃ اخلاص خالص توحید کو بیان کرتی ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت کو 1/3 قرآن کے برابر قرار دیا ہے۔ قرآن مجید جس دین کو پیش کرتا ہے اس بنیاد کے 3 عقیدے ہیں، ایک ہے توحید، ایک ہے رسالت اور ایک ہے آخرت۔ تو یہ جو سورت اخلاص ہے بیسیکلی یہ خالص توحید کو بیان کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو اس سورت کو پڑھنے سے محبت رکھتا ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے محبوب رکھتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک واقعہ میں آپ کو بیان کرتی ہوں کہ ایک صحابی نے لوگوں کو چند دن نماز پڑھائی۔ تو پہلے انہوں نے سورۃ فاتحہ پڑھی، سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص، اور پھر ایک اور سورت پڑھی، یعنی اپنی ہر رکعت میں وہ سورۃ فاتحہ کے ساتھ سورۃ اخلاص لازمی پڑھاتے تھے، اور پھر اس کے بعد کوئی اور سورت پڑھتے تھے، جبکہ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد کوئی سی ایک سورت پڑھ لیتے ہیں۔ تو لوگوں نے نماز پڑھتے رہے، لیکن آخر انہوں نے اس صحابی کی شکایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دی کہ یہ کس طرح سے نماز پڑھاتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی کو طلب کیا اور پوچھا کہ کیا آپ واقعی اس طرح سے نماز پڑھاتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس سورت سے بہت محبت رکھتا ہوں اور میرا دل چاہتا ہے کہ ہر رکعت میں اس سورت کی تلاوت کروں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس سورت کو پڑھنے سے محبت رکھتا ہو تو اللہ اسے محبوب رکھتا ہے۔
یہ تھی سورۃ اخلاص کی شان نزول اور کچھ فضیلت. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.